تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے منعقد 1437 ہجری کے عشرے کی چوتھی تقریر آج 3 محرم کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ توحید اور حسین کے موضوع پر اس عشرے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تقریباً کئی صدیوں سے زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ قومیں کسی نہ کسی ہستی کو اپنا محبوب ہیرو بنا لیتی ہے۔ یہ چیز منوائی نہیں جاتی، بلکہ وقت کسی ایسی ہستی کو بلند کر دیتا ہے، اس کی ہر دل عزیز صفات کی وجہ سے، اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے، وہ کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلیمات کی قسموں میں سے کسی بھی شعبے کا ماہر ہو سکتا ہے، وہ کوئی مصنف ہو سکتا ہے، وہ کوئی شاعر ہو سکتا ہے، وہ کوئی قومی لیڈر ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے، وہ کوئی فلسفی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، سائنسداں ہو سکتا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ عوام میں اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اسے آئیڈیل بھی کہتے ہیں اور قومی ہیرو بھی کہتے ہیں۔ بس اگر اس حیثیت سے ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ دنیا کی ہر دل عزیز شخصیات میں حسین کا کیا مقام ہے، تو اب آپ یقین کریں یا نہ کریں، جتنی بھی ایسی شخصیات جسے پوری کائنات کے انسانوں نے پسند کیا، ان میں حسین سے اوپر کوئی نہیں۔ اور اس کی کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کسی اسلامی اصولوں کے تحت پرکھ کر نہیں بتائی جا سکتی۔
اس لیے کہ یہ مسئلہ دلوں پر اور ذہنوں پر حکومت کرنے کا ہے. اور یہ حکومت تو جبریہ ہوتی ہے، یہ رشتہ محبت کا ہے. اذہان پر اور دلوں پر، افکار پر، کائنات کے ہر قوم کے افراد پر حسین چھائے ہوئے. اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ ہم ایک سلسلہ بتائیں کہاں کہاں کس ملک میں کن قوموں میں. یہ آگے کا موضوع ہے. اس وقت ہم بات یہ کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم وجہ پر گفتگو کریں گے کہ حسین کائنات کی ہر دل عزیز شخصیت کیوں ہیں، اور کوئی 2000 وجوہات نہیں ہیں. وجہ صرف ایک ہے اور اس کے 2 حصے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ہر دل عزیز بننا چاہے، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں، تو وہ کیا کرے؟ کرنے کے باوجود وہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کوئی اپنی شخصیت کو بنا نہیں سکتا. تو شخصیت کائنات کی نظر میں، تمام عالم انسانیت کی نظر میں مقبول ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو حسین کو لوگوں نے پسند کیا اور وہ ہر دل عزیز ہو گئے. ہر دل عزیز ہو گئے. مسلمانوں میں ہر دل عزیز ہو گئے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. مسلمانوں سے زیادہ کون اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اور کون سا دنیا کا مسلمان ہے جو یہ دعوے دار نہیں ہے کہ ہم سرکار رسالت سے محبت کرتے ہیں؟ اور کون سا مسلمان ہے یہ نہیں جانتا کہ سرکار رسالت کی ہر دل عزیز شخصیت حسین تھے؟ عزیز ترین، نبی کی چاہت کا مرکز اور منبع، ساری محبتیں سمٹ کر سرکار کی توجہ حسین کی طرف. محبتوں کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ انتظام اللہ نے رکھا ہے، ورنہ انسان پریشان ہو جاتے اگر ایک نقطے پر محبت مرکوز ہو جاتی تو ہر انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اس لیے محبت کے اس نے خانے بنا دیے، خانے بنا دیے. یہ ماں کی محبت ہے، یہ باپ کی محبت، یہ بھائی بہنوں سے محبت، یہ اولاد سے محبت، یہ بیوی سے محبت، یہ بزرگوں سے محبت، یہ دوستوں سے محبت، یہ پڑوسیوں سے محبت، یہ چیزوں سے محبت.
اثاثوں سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، زمین سے محبت ہے. اگر ایک ہی خانہ ہوتا تو اس میں کیا کیا سماتا یہ بتا دیجیے. کیا کیا سماتا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب سے عظیم محبت ماں سے، اس کے اوپر تو کوئی محبت، ماں کی محبت. اب اس کے اوپر اپنے نبی سے محبت، اور اس کے اوپر اللہ سے محبت. لیکن عظمتیں الگ الگ، منزلیں الگ الگ، بلندیاں الگ الگ، ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ نہیں. اور بہت آسان کر دیا اللہ نے. اگر کوئی اللہ فرمان دیتا ہے قرآن میں تو اہم ترین ماں سے محبت کرو، کرو، ہم تم سے محبت کریں گے. تو بڑا تنبیہ کے ساتھ خیال رکھنا، خیال رکھنا ماں باپ کی محبت. اور جتا کے کہا انہوں نے جو تمہارے لیے کیا ہے بچپن میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے. محبت میں کمی نہ ہو جائے. چھوٹا سا لفظ ہے الف اور فے، یہ بھی کہہ دیا اف نہ کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جھنڈلا کے اف حد کر، یہ بھی نہیں کرنا، اس نمبر کٹ جائیں گے، محبت میں کمی آ جائے. گویا کم از کم ماں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں سمجھا کہ یہ تو جتا ہی دیا کہ محبت کمی کرنے پہ نمبر کٹتے ہیں. اب بتاؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اللہ کہہ رہا کہیے ان سے کہ تمہارے اہل بیت سے امت محبت کرے، تو اگر کمی ہو رہی ہے تو نمبر کٹ رہے ہیں. بھائی ماں سے محبت اور شریک زندگی سے محبت، ماں باپ، دادا دادی، سب پڑوسی، یہ وہ. لیکن ایک بیٹا ہوا، اب محبت کا مرکز وہ ببوا بن گیا. جدھر جدھر جا رہا نظریں ادھر ادھر، اور جدھر جدھر نظریں دل ادھر ادھر. اب ساری محبتیں کیسے جمع ہو جائیں گی یہاں؟ میں تو بغیر دیکھیے سامنے کی دلیلیں تو بہرحال ہی ہیں، کتابی بھی ہیں، قرآنی بھی ہیں، حدیث سے بھی، لیکن میں ذرا بہت آسان طریقے سے بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ الجھاؤ نہ پیدا ہو. اگر باپ کی ساری محبتیں بچے کی طرف مڑ گئی ہیں تو اس پہ حیرانی نہ ہو، اس لیے کہ جس ماں کو چاہتا تھا وہ بھی تو دادی بن کے پوتے کو دیکھے جا رہی ہے، اور جس شریک حیات کو چاہتا تھا اس کی نظر بھی تو اپنے لگتے جگر پر ہے، تو سارے رخ تو اس کی طرف ہو گئے ہیں. تو مرکزیت میں محبت بچے کی طرف آ گئی ہے، اس میں حیرانی کیا ہے؟ اگر سرکار کی محبت بیٹی فاطمہ کے لیے تھی، بھائی علی کے لیے تھی، خدیجہ کے لیے تھی، تو ساری محبتیں حسین کی طرف.
محبت میں اگر کوئی حصے دار ہے تو وہ حسن مجتبیٰ ہیں. اور یہاں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ دونوں بچوں میں زیادہ کسے چاہتے ہیں. یہ کہہ کر سرکار نے بات ختم کر دی کہ حسین سے زیادہ حسن کو چاہتا ہوں اور حسن سے زیادہ حسین کو قیامت تک نبی کے جملے پہ سوچتے رہیے کہ زیادہ کسے چاہتے ہیں. یہ تو بلاغت ہے, یہ تو بلاغت ہے. یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ علی کو فاطمہ سے زیادہ چاہتے ہیں, علی کو فاطمہ سے زیادہ چاہتے ہیں اور فاطمہ کو علی سے زیادہ چاہتے ہیں. لیکن ایک منزل ایسی آئی, سرکار کی محبت اور حسین, وہ منزل ایسی آئی کہ اب دنیا میں یہ عظمت کسی کو نصیب نہیں ہوگی, نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ ہوگی. اور اعلان کیا اور کہا حسین جیسا نانا تیرا ہے دنیا میں کسی کا, اور حسین جیسی نانی خدیجہ تیری ہے کائنات میں کسی, اور جیسی ماں فاطمہ تیری ہے کسی کی ماں, اور جیسا باپ علی تیرا ہے ایسا, اور جیسا بھائی حسن تیرا ہے کسی کا بھائی. اگر کسی کو دنیا میں جو کہ اپنے بس کی بات نہیں کہ کوئی یہ چاہے کہ میں کائنات کا ہر دل عزیز شخص بن جاؤں, تو اس کے امکان میں نہیں. یہ خود بخود ایسا ہوتا ہے, جسے مقبولیت مل جائے خود بخود ایسا ہوتا ہے, کوششوں سے نہیں ہوتا. حسین کائنات کے ہر دل عزیز مقبول ترین بڑی شخصیت بن گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں, وجہ کیا ہے, اور جو وجہ میں بتاؤں گا اس وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی حسین کے مقابل آ ہی نہیں سکتا کائنات کی حضرت عزیزی میں. اور وہ وجہ تھی جو میں نے کہا کہ وجہ ایک حصے دو. حضرت عزیز حسین اس لیے ہوئے کہ حسین کا جتنا رشتہ توحید سے تھا اتنا ہی رشتہ حقوق العباد یعنی دنیا کے بندوں سے تھا. اور دین میں دو ہی باتیں ہیں, اللہ کا حق ادا کر دو, بندوں کا حق ادا کر دو. حسین نے دونوں حق ادا کر دو. حسین نے توحید سے محبت کا حق ادا کر دیا, حقوق العباد میں بندوں کا حق ادا کر دیا. نہ توحید کا قرضہ حسین پر, نہ بندوں کا قرضہ حسین. حسین کسی کے قرضدار نہیں, کائنات حسین کی یہ قرضے کی ادائیگی ہے. کوئی کہے کہ بس 1437 ہو چکا, حق ادا ہو گیا.
بس یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کہا کوئی یہ چاہے کہ ماں کی محبت کا حق ادا ہو جائے، تم ادا نہیں کر سکتے۔ حسین تو امت کے لیے شفیق باپ کی طرح تھے، تو باپ کی محبتوں کا کس نے حق ادا کیا ہے؟ نہ کہ جو قومی باپ ہو اس کا حق۔ اچھا پھر حق ادا کرنا، کسی کا آدمی قرض دار ہو گیا، صاحب ہم 1 کروڑ روپے کے قرض دار ہیں، قسطوں میں دیں گے 10-10 ہزار، زندگی گزر جائے گی، کہاں ادا ہوگا؟ کب وہ جیا اور کہاں قرض دار جیا اور کہاں ادائیگی کرنے والا اور جس کو ادائیگی ہو رہی ہے، کیا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے کا؟ تو کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو ادا ہی نہیں ہوتے، تو یہ قرضہ ہی نہیں، اس کو تو ذہن، آنکھ، افکار اور دل کا رزق اللہ نے بنا دیا، یہ کہہ کر کہ جو میری راہ میں مر جائے، جسے آپ کہتے ہیں شہید ہو جائے، یا ترجمہ کرتے ہیں مر جائے، مردہ ہو جائے، کچھ بھی کر لیجئے، یعنی یہاں نہ رہا، اللہ کی راہ میں اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ بات کافی تھی، اللہ نے کہی ہے، اس میں بحث کی ضرورت نہ تھی، بندے یوں بھی مان لیتے کہ ہاں وہ زندہ ہے، جو تیرا کام کرتا ہے، تیری راہ میں مرتا ہے، وہ زندہ ہے، ہم نے مان لیا، بات آگے بڑھ گئی، وہ میری طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق کیوں رکھا؟ اس لیے کہ زندہ کھاتا ہے، مردہ کھاتا پیتا ہے۔ بات اور آگے بڑھ گئی، یہ کافی تھا اتنا ہی کہہ دینا کہ وہ رزق پا رہے ہیں ہماری طرف سے، جو زندگی کی دلیل ہے۔ بات اور آگے بڑھ گئی، تمہیں شعور ہی نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں، تو کوئی کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب ہم نے شعور حاصل کر لیا، حسین زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، شعور کی آنکھوں سے ہم نے ان کو رزق حاصل کرتے دیکھ لیا؟ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ اگر کہہ دے تمہیں شعور ہی نہیں تو تمہارے پاس شعور آئے۔ اب یہاں رزق کے معنی دال چاول روٹی سالن نہیں ہے، یہاں رزق وہ ہے رزق جو فرشتوں کو ملتا ہے۔ کیا روٹی کھاتے ہیں؟ تو رزق کا پتہ تو لگائیے کیا ہے، رزق کیا ہے؟ اچھا، جس کو اللہ کہہ دے کہ ہم اسے رزق دیے جا رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ گیہوں اور چاول ہے تو 1400 برس ہو چکے امام حسین کو اللہ رزق دیتا، تو کتنا چاول کی بوریاں اور کتنا گیہوں دے چکا؟ تو پورا عراق بھر جانا چاہیے تھا۔ کربلا کے چاروں طرف اللہ کے فرشتے بوریاں چاول دال یہ وہ آٹا اٹھا کے سب لے جاتے، حسین کا رزق ہے چلو بٹ رہا ہے، کھانا پینا نہیں۔ وہ جو پہلے روحوں کو اللہ کی طرف سے رزق مل رہا تھا، ہر ایک کا رزق الگ الگ۔ لوح اور قلم کا رزق کیا ہے؟ قلم کا رزق ہے لکھنا، لوح کا رزق ہے اس پہ لفظوں کا چمکنا۔ طوبہ کا اپنا رزق ہے، سدرہ کا اپنا رزق ہے۔ اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ پتھروں کو نہیں دے رہا، مٹی کو نہیں دے رہا، آسمانوں کو نہیں دے رہا، ہواؤں کو نہیں دے،
اس کی حرکت، اس کا اضافہ، اس کا رزق ہے. اللہ ہر ایک کو رزق دیے جا رہا ہے، تو اپنے شہید کو بھی رزق دیے جا رہا ہے. تو وہ جو بھی دے رہا ہے، جس صورت میں بھی دے رہا ہے، اس کو حسین کی حد العزیزی سمجھ لیجئے. بین الاقوامیت میں، کائنات میں حسین کی محبت کا روب سمجھ لیجئے. دلوں میں، قلوب میں حسین کا سما جانا، اس رزق کو سمجھ لیجئے. یا یہ رزق سمجھ لیجئے کہ جو کچھ حسین کو مل رہا ہے وہ بانٹے چلے جا رہے ہیں. رزق کہیں رکتا نہیں ہے. یہ محرم کی مجلسیں، یہ یادگاریں، یہ آنسو، یہ ماتم، یہ رونا، یہ سب حسین کا رزق ہے. اب آپ کہیے ہمارے سمجھ میں یہ رزق نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے حسین کا غم منانا رزق ہے. آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو آیت میں تو کہتے ہیں تمہیں شعور ہی نہیں. جب شعور ہی نہیں ہے شعور پیدا ہوتا ہے علم سے. اس لیے زور دیا قرآن نے علم سیکھو. یہ حدیث آئی ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اس لیے کہ علمی باتیں علم کے ذریعے سمجھ میں آئیں گی. علم میں اضافہ ہو تو یہ سب کچھ سمجھ میں آئے. اللہ نے جنہیں علم عطا کر دیا وہ سمجھ گئے. جن کو علم نہیں دیا انہوں نے اعتراض کیا. یہ لہن سے نوا کیا پڑھنا؟ کیا یہ گلے بازی کے ساتھ نوحے پڑھے جا سکتے ہیں؟ بحث چھڑ گئی. شریعت، فقہ، کتنی طرز ہو، کیوں نہ ہو، سوسخانی ہو، نواخانی ہو، یہ ہو، حدیث ہو، ماتم ہو، رونا ہو، گریا ہو، چل رہی بحث. یہ بحث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شخصیت ہر دل عزیز ہے. یہ بحثیں چلتی رہیں گی. جیسے مولا علی نے اس سے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ آپ نے کہا علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. بھئی یہ نقطہ علم ہے. جو عالم ہے جانتا ہے اس نقطے میں علم ہے، اور جسے نہیں پتا وہ اسے کورید رہا علم پھیلنے لگا. مولا نے کہا علم جاہلوں نے پھیلایا ہے، پڑھے لکھوں نے نہیں پھیلایا. پڑھے لکھوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو قلب علم ہے. جاہل چونکہ جاننا چاہتا ہے تبھی تو اسکول کالج بناتا ہے. ہم جانے. لیکن جس کے پاس علم ہے تو پھر جائیے پوچھئے. علم کسی کے پاس نہیں جاتا، علم کے پاس جانا پڑتا. میں کئی تقریروں میں ذکر کر چکا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، اور پورے ہندوستان پر ان کے علوم چھا گئے. ان سے پوچھا گیا نوحہ پڑھنا جائز ہے، شوز خانی جائز ہے، حسین پہ رونا جائز ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ ان کے فتوے کی کتاب فتاوائے عزیزی، اس کا حوالہ ہے فتاوائے عزیزیہ جلد اول صفحہ 104، مطبوعہ مشتبائی دہلی ہجری 1323 میں یہ فتویٰ چھپا. اور پوچھا گیا ان سے، مولانا شاہ محمد فخر عالم صاحب سجادہ نشین خانقاہ بھاگلپور نے خط لکھا اور پوچھا ان سے کہ یہ سب کچھ کیا جائز ہے حسین کی یاد میں؟ انہوں نے یہ فتویٰ لیا اور بنام احمد یار خان ساکن
کشن گنج کھیگڑا، خط ان کے پاس تھا، المعارف نے خط بھی چھاپا اور فتوے کی کتاب میں بھی ان کا فتویٰ آ گیا۔ اب وہ جواب دیتے ہیں۔ فقیر عبدالعزیز کی طرف سے سلام مشنون کہ واضح رہے کہ جناب کا گرامی نامہ دوسری مرتبہ مرثیہ خوانی وغیرہ کے متعلق موصول ہوا، اس بارے میں فقیر کا جو کچھ معمول ہے اسے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کوئی شرعی فقہی بحث نہیں کی، محدث دہلوی نے اپنی سیرت لکھ دی اور وہی فتویٰ ہے ان کا کہ فقیر کا جو کچھ معمول ہے اسے لکھا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پورے سال میں فقیر خانے پر، یعنی ان کے گھر پر، محدث دہلوی کے گھر پر پورے سال میں فقیر خانے پر 2 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ایک ذکر وفات شریف، دوسرے شہادت حسین کے ذکر کی مجلس جو عاشور کے دن یا اس سے 1 دن پہلے 400 500 اور کبھی 1000 کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی 1000 لوگ کہیں جمع ہو ذکر حسین سننے تو اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی، 1000 کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا فتوے کے مطابق، اور درود پڑھتے ہیں، اور جب فقیر باہر آتا ہے اور بیٹھتا ہے تو امام حسین کے وہ فضائل جو احادیث میں مذکور ہیں بیان کیے جاتے ہیں، ان بزرگوں کی شہادت کے متعلق اور ان کے قاتلوں کی بد انجامی کے متعلق، یعنی جہاں ذکر حسین ہوگا قاتل کو بد کہا جائے گا بفتوائے عزیزیہ۔ آگے سنیے، بد انجامی کے متعلق جو کچھ اخبار و احادیث میں ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ حدیثیں جو قاتلان حسین کے بارے میں سرکار نے بیان کی وہ حدیثیں بھی ان کے گھر پہ مجلس میں بیان ہوتی تھیں۔ اس سلسلے میں ان شدائد و مصائب کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے جو احادیث معتبرہ کی روح سے آپ حضرات پر گزرے ہیں، اور وہ مرثیے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ گویا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرثیہ اور نوحے کی تاریخ بھی ایک سطر میں بتا دی کہ نوحہ خوانی پرانی چیز ہے، جدید نہیں ہے۔ اور دیکھیے کیسے تاریخ بتائی، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ مرثیے حسین کے پڑھے جاتے ہیں جنہیں حضرت ام سلمہ اور دوسرے صحابیوں نے پڑھا، یعنی نوحہ خوانی صحابی بھی حسین پہ کر چکے ہیں، اس لیے جائز ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ نوحے بھی ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں جو جنوں اور پریوں سے سنے گئے تھے، یعنی روحانی دنیا کے نوحے بھی تاریخ نے حسین پر محفوظ کیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ختم قرآن اور پنسورہ پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی، اب یہ بحث کہ گلے سے پڑھا جائے کہ نہ، اس کو بھی شاہ صاحب نے کلیئر کیا۔ اس وقت میں جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے میرے گھر پہ، اس وقت میں اگر کوئی خوش الحان شخص یعنی خوشگلو سلام یا مرثیہ مشروع پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے سننے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں اکثر حاضرین مجلس اور خود فقیر پر گریہ و بکا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فقیر کے نزدیک اسی طریقے سے جائز نہ ہوتی تو کبھی ان پر میں اقدام نہ کرتا، اور دوسرے جو غیر شرعی امور ہیں ان کے بیان کی جانب نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں
اگر آل محمد کی دوستی کا نام رفض ہے تو دونوں جہاں گوار ہیں، ہاں میں آل محمد کا راضی ہوں۔ سید سلیمان ندوی نے اس فتوے کو اپنے رسالے المعارف میں شائع کیا تھا، اس کے بعد فتاوی عزیزیہ میں بھی یہ فتویٰ چھپ گیا۔ کائنات کا منشور حسین نے دیا۔ یہ وہ اصول ہیں حسین کے جن پر بین الاقوامی دنیا نے حسین کو اپنا ہیرو بنایا۔ جاپان کہہ رہا ہے کہ اب جو لڑائی بڑی ہوگی وہ پانی پر ہوگی، حسین نے کہا جنگ پانی پہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ پانی سب کا برابر حق ہے، جو حملہ کرے گا پانی کے لیے وہ جارے کہرائے گا، اس لیے صبر کر لو یہ بہتر ہے، پیاسا مر جانا بہتر ہے پانی چھین کے لڑنا۔ جو چھینے گا وہ جارے گا، اس نے پانی چھینا تو پانی ہمارا بیرونی مسئلہ بھی ہے اور اندرونی بھی، اور دونوں پہ لڑائی ہے۔ اگر حسین کے کردار کو سامنے رکھ لیں تو بیرونی جھگڑا بھی ختم ہو جائے، اندرونی بھی، لیکن یہ تھیسس لکھے گا کون؟ جو حسین کو سمجھے گا وہی تو حسین کے اقوال کی روشنی میں یہ تھیسس لکھ کے دے دے کہ اندر ملک کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو حسین نے مسئلے کو حل کر لیا۔ دریا چھوڑ دو، اس پہ لڑیں گے تو کہیں گے پانی پہ لڑیں گے، ہماری لڑائی مقصد پر ہے، نہ زمین پہ ہے نہ پانی پر۔ بنی اسد آ گئے، مسئلہ زمین کا آ گیا، بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ کہ یہ ہے تو ہمارے اجداد کی، ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ بنجر ہے۔ کہ تو ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو۔ کہ آپ کیا کریں گے؟ یہ کسی کام کی نہیں۔ کہ بس ہمیں دے دو، قیمت ہم تمہیں دیتے ہیں 60,000 درہم، منظور؟ اب وہ چپ کا رقم تو یہ ہے ہم دیتے ہیں، لیکن زمین ہم نے لی اور یہ پروانہ لکھا گیا ہبہ نامہ، یہ بھی تمہارے نام، پیسے بھی دے دیے، زمین بھی واپس کر دی، اور اس کے بعد کا بھئی اتنی سی شرط ہے، آج سے 8 روز کے بعد ہم سب یہاں مرے پڑے ہوں گے، سب کے گلے کٹے ہوں گے، یہاں لاشیں پڑی ہوں گی، بس اتنا کام کرنا کہ آئے گا تو میرا بیٹا اس کا ہاتھ بٹا کر قبریں بنا دینا۔ یہ آپ یہاں بھی عزا خانے میں دیکھتے ہیں، ایک طرف گنج شہیداں بنا ہے، ایک طرف حبیب کی قبر ہے، ایک طرف امام حسین کی قبر ہے، یہ نقشہ بنا دیا گیا۔ بنی اسد ساتھ میں کام کر رہے تھے، سید الساجدین کربلا کا نقشہ بنا رہے تھے، اور اس کے بعد حسین نے کہا شاید تم ظالم کے لشکر کے اجتحام سے ڈر جاؤ، حکومت سے خوف زدہ ہو جاؤ۔ تو ایک بار دیکھا چادریں اڑے جو ان کی بنی اسد کی عورتیں کھڑی تھیں، ان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا بنی اسد کی بیویوں، اگر تمہارے مرد گھروں سے ڈر کر نہ نکلیں تو تم روز صبح کو فرات پہ پانی بھرنے تو جاتی ہو، پانی بھرنے کے بہانے ادھر سے گزرنا، ایک ایک چادر ہاتھ میں لانا، ہر لاشے پہ ایک چادر ڈال لینا، اور اچانک چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے تھے ان کی طرف مخاطب ہوئے، کہا اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے، بچوں کھیلتے ہوئے آنا، مٹھی مٹھی خاک ہاتھ میں لے کر لاشوں پہ ڈالتے جانا۔